اور کراچی سے مجھے اسکائپ پر جوائن کیا ہے جناب انور منصور صاحب، سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، اور اس کے علاوہ آج اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ سید محمد علی شاہ۔ یہ صاحبزادے ہیں سید سجاد علی شاہ صاحب کے، جو سابق چیف جسٹس پاکستان تھے، اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر جب حملہ ہوا، در حقیقت وہ سجاد علی شاہ صاحب پر حملہ ہوا تھا، اور وہ ایک اپنی داستان ہے۔ آج اس کے کچھ حصے ہم پیش کریں گے جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ فخر رحمان صاحب وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آ کے سجاد علی شاہ صاحب سے کہا تھا عدالت میں کہ مسٹر چیف جسٹس، the mob has entered the premises of the court, do something about it۔ اور پھر سجاد علی شاہ صاحب عدالت سے نکل گئے باہر، اور اس موب نے آ کے فخر رحمان کے ساتھ جو کیا وہ سب کو پتہ ہے۔ آج یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی عدلیہ ایک طرح سے انڈر اٹیک ہے۔ مسلم لیگ نون کے کردار جو ہیں، چہرے مختلف ہیں، پارٹی وہی ہے، روح وہی ہے، اور وہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے لیڈرز، ان کے لوگ مختلف جگہوں پر تقاریر میں عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایک طرح سے عدلیہ انڈر اٹیک ہے۔ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس میں وہ ساری کہانی آپ تک پہنچ چکی ہے۔ 5 ممبر بینچ جو ہے وہ 3 جو سوال ہیں ان کو دیکھ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، اور جو وفاق اور صوبے جو ہیں یا آئینی ادارے جو ہیں انہوں نے اپنا آئینی رول کیسے ادا کرنا ہے۔ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو باتیں تھیں وہ ختم۔ اب یہ 4 ممبرز جو ہیں، آج 2 نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، 2 کے جو ڈیسیژن تھا انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا، اس لیے اب یہ 5 ممبر بینچ ہے۔ بہت امپورٹنٹ، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ کل فیصلہ وہ کر دیں گے، لیکن بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مافیا ہے، جو اثر انداز ہونا کی کوشش کر رہا ہے، وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ابھی بھی آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سموتھ سیلنگ جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے تحفظات ہیں۔ انور منصور صاحب بہت شکریہ۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کہی ہے کہ جن کندھوں پر چڑھ کے عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ججز کے حوالے سے بات کر رہی تھی، الزام لگا رہی تھی عدلیہ پر، وہ کندھے ہی نہیں رہیں گے۔ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اور جس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ججز پر نون لیگ کے لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کل کا دن بھی بڑا ایونٹ فل ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ جو پچھلے 2 دن یا 3 دن سے جو معاملہ چل رہا ہے، یہ سب کے دل و دماغ کے اوپر ایسا چھایا ہوا ہے کہ جیسے ان کا اپنا معاملہ جو ہے وہ ہے۔ یہ پاکستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ جنرلی بڑی پھک پھک کے قدم اٹھا رہے ہیں، علاوہ ایک خاتون کے جنہوں نے کہ پہلے بھی ججز کو اوپر الزام لگایا، بڑا سنگین الزام لگایا، اور آج پھر اس قسم کا ایک کہا گیا کہ ججز کو ایم کرتے ہوئے یا کورٹ کو، انسٹیٹیوشن کو ایم کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ ججز کے کندھے پہ اپنے قدم جما رہے ہیں، اور ان کے کندھے پہ آ کر الیکشن جیتیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن تو جب ہوں گے جب نواز شریف چھوٹ جائیں گے، اور وہ جب آ جائیں گے اس کے بعد اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام جو ہے، اور بعض کیٹیگوریکلی وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرے بغیر یا پی ایم ایل کے جب تک مدعا پورا نہ ہو اس وقت تک ہم الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کل جو ہے ڈیفیکلٹ ڈے ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ کل ہم فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ ہو بھی جائے گا۔ ایشو تو صرف اتنا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ اس فیصلے پہ، اگر فیصلہ ہوتا ہے ان فیور آف دی الیکشن، تو کیا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈے گی، یا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو
رد کر دے گی، جیسے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا، یا وہ اگر کرنے جائے گی تو کیا کوئی ٹیررزم کے طور پر کوئی نیا واقعہ کروا دے گی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں کوشش کریں گے کہ 254 کا جو ہے کہ کنڈونیشن آف ڈیلے کا جو ہے وہ بہانہ لیں کہ ٹیررزم ہو گیا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانیں گے. دیکھتے ہیں اس کے آگے چل کے کیا ہوتا ہے، بیکاز سپریم کورٹ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کافی حد تک یہ بات تو سامنے لے آئے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہی ہیں. کس نے اناؤنس کرنا ہے، کس نے ڈیٹ ڈٹرمن کرنی ہے، صرف اس ایشو پہ رہ گیا ہے. دیکھتے ہیں اس میں سپریم کورٹ آگے چل کے کیا بات کرتی ہے اس میں. اچھا انور منصور صاحب، آج اٹارنی جنرل نے یہ عدالت سے بات کی، انہیں بتایا کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو شیڈیول دیا جاتا ہے اس کے مطابق 54 ڈیز درکار ہیں، اور اب اگر وہ شیڈیول فوری طور پر بھی آ جائے تو بھی 90 دنوں سے الیکشن بڑھ جائیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے معذوری کا اظہار کیا ہے 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا. تو از اٹ پاسبل کہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں اس میں مختلف چیزوں کے لیے دن دیے گئے ہیں، ان دنوں میں کورٹ جو ہے وہ کوئی کمی بیشی کر سکے، یا اس کا پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی جو آپ جیسے کنڈون کرنے والی بات ہے، پھر یہی ہوگا؟ جی دیکھیے، جب وہی پاسبلی یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے عرصے کے لیے یہ کورٹس کے اندر معاملہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ چونکہ کورٹ کے اندر معاملہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے اتنے دن ہم جو ہے وہ کنڈون کر دیتے ہیں. تو اگر وہ کر دیتے ہیں کنڈون 54 ڈیز کی جو بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 25 دن یا 26 دن جو ہے وہ دیا ہوا ہے فار دی پرپس کہ لوگ اپنے جمع کرا دیں کاغذات اور اس کی اپیلز وغیرہ کے لیے، اور باقی دن جو ہیں وہ اس کے الیکشن کیمپین کے لیے ہو. تو اگر 90 ڈیز کا جو ایشو ہے وہ کنڈونیشن میں آ سکتا ہے، مگر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اتنے دن ایکسٹرا سے مل سکتے ہیں کہ جتنے دن وہ ڈیلے ہو گیا ہے، ہو چکا ہے ڈیلے. اور ظاہر ہے کہ پورا کرنے کے لیے اگر 56 دن یا 55 دن جتنے بھی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا پیریڈ گزر چکا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بار بار میں نے بھی کہا ہے اس کو، کہ 254 کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کمانڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو ٹائم دے نہیں سکتے ہیں. 254 کے اندر اگر کوئی ٹائم گزر جائے تو اس کو کنڈون کر سکتے ہیں، دیٹ از دی اونلی تھنگ. تو وہ پیریڈ جو کہ گزر چکا ہے اور جو کہ ضروری ہے انڈر الیکشن ایکٹ، شاید اتنے پیریڈ کے لیے وہ کنڈونیشن دے دیں. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ حکم دے بھی دے تو ایڈمنٹ نظر آتے ہیں ہمیں حکومت والے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ڈی نوٹیفیکیشن وہ جو تھی اراکین کی اس کو معطل کیا. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو میرا فیصلہ تو برقرار ہے، لاہور ہائی کورٹ نے میرے فیصلے کو تو کچھ نہیں کہا. تو یہاں پر بھی اسی طرح کی سچویشن بن سکتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہو اور الیکشن کمیشن پھر بھی الیکشن نہ کروائے، حکومت امداد نہ کرے، تو یہ معاملہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا، آرٹیکل 6 ہوگا، یا کچھ اور بیچ کی صورتحال بنے گی؟ پاسبلٹیز کیا ہیں پھر؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز جو ہیں اس پہ کنٹیمپٹ ہی ہوتا ہے، اور کنٹیمپٹ کو ہم بڑی لائٹلی لیتے ہیں. ڈائریکشن جو ہے بڑا کلیئر ہوتا ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے اندر یہ سول کنٹیمپٹ کہلاتا ہے. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکشن یا آرڈر پاس کر دیا جائے جو کہ سپیریئر کورٹ کرتی ہے، تو اس کو اگر مانا نہ جائے تو وہ کنٹیمپٹ ہوتی ہے. اس کے اندر امپریزنمنٹ بھی ہے، اور اگر امپریزنمنٹ ہوتی ہے تو جن کی امپریزنمنٹ ہوتی ہے وہ کسی گورنمنٹ عہدے پر نہیں رہ سکتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ منع کر رہی ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس میں پرائم منسٹر بھی آ گئے، اس کے اندر فائنانس منسٹر بھی آ گئے، اس میں الیکشن کمیشن کے ممبرز بھی آ گئے، اور اس کے اندر
اور اگر کوئی اور ایشو آتا ہے کہ سیکیورٹی ہم نہیں دیں گے تو پھر اس کے اندر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے سربراہان بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اتنا معمولی چیز نہیں ہے. تو کورٹس جو ہیں اگر چاہیں تو وہ کنٹمپٹ کے اندر کافی لوگوں کو انوالو کر سکتی ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ ان کا جو الیکشن کمیشن کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ نہ فائنانس مل رہا ہے، نہ پولنگ سٹاف مل رہا ہے، اور نہ ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو نہیں اکارڈنگ ٹو دیم مل رہی ہے. اور اگر وہ پھر بھی ریفیوز کرتے ہیں تو پھر تو یہ بڑا واضح کنٹمپٹ کا کیس ہے، اور اس کے اندر کافی ایشوز کریٹ ہوئیں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. پھر الیکشن اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کو 254 میں کنڈونیشن دے کر اور الیکشن کے لیے دوبارہ کہا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں پھر اور ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ بلکہ کانسٹیٹیوشن میں تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر 90 دن رہ جائیں فرام دی لاسٹ ڈیٹ آف الیکشن پھر بھی آپ کو 60 دن کے اندر الیکشن کرانے ضروری ہیں. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے الیکشن کا ایشو. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال آپ سے میں کروں گا. آج بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ جس طرح نون لیگ حملہ آور ہو رہی ہے، ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سجاد علی شاہ صاحب تھے تو مختلف بینچز سے فیصلے کروائے گئے تھے، اور ابھی بھی کل بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جن سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج عدالت 2 گھنٹے کے بعد جو ٹائم تھا اسمبل ہوئی. کچھ آپ فیئر کرتے ہیں کہ کوئی ماضی میں جس طریقے سے سازش ہوئی ابھی بھی کوئی اس طرح کا آپ ڈو یو فیئر دیٹ؟ ویلکم بیک ناظرین. محمد علی شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سجاد علی شاہ صاحب کے صاحبزادے. محمد علی شاہ صاحب، اب آپ کے ذہن میں کیا ہے، اور آپ اس وقت جو عدلیہ ہے، جو ججز ہیں، اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پر ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، یا اس وقت آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں کہ نون لیگ وہ کرنے کی کوشش کرے گی جو آج مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے، بڑی سنگین سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ججز ہی نہیں رہیں گے؟ ان سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ ہر کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں جو ان کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ان کی مدد کرے گا. اصل میں جب قانون کی عملداری نہیں ہوتی اور لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قانون ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، تو پھر آپ کس ذریعے سے جو ہے وہ قانون کی بات کریں گے؟ نواز شریف کا جو خاندان ہے، شہباز شریف، انہوں نے آج تک جو کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر قانون کی عملداری ہے یا قانون ان کے اوپر لاگو ہو رہا ہے؟ نیور. ان کے اوپر بالکل قانون لاگو نہیں ہوتا. اور ججز نے ابھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بہت جو ہے وہ زیرک کام کیا کہ انہوں نے جو باقی رجسٹریز میں بینچز تھی ان کو تحلیل کر کے سب کو جو ہے بالکل دیٹس اے ویری گڈ پری ایمپٹیو اسٹیپ جو انہوں نے لیا. However وہ لیکن اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فیئر تو تھا نا شاہ صاحب، کہیں نہ کہیں کوئی فیئر تو ہے کہ وہ ریپیٹ نہ ہو جائے ہسٹری. بالکل بالکل. اور وہی میں کہہ رہا تھا اصل میں کہ اس زمانے میں 20 کروڑ روپے جو ہے وہ کچھ جج صاحبان کو دیے گئے تھے. میاں منشا صاحب کی بینک میں ان جج صاحبان کی جو ہے وہ ازدواج کا اکاؤنٹ تھے جس کے اندر وہ پیسے ڈالے گئے تھے. پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ٹیشو پیپر اینڈ ٹوائلٹ پیپر کی فیکٹریاں بنوا لیں. کچھ نے جو ہے وہ دوسرے کام کیے ہوں گے اس پیسے کے ساتھ. بہت ہی کم رقم پہ اپنی آخرت جو ہے وہ انہوں نے خراب کی. اچھا بالکل ٹھیک، بڑی اچھی آپ نے بات کہی. میں فخر، بالکل روتھلیس ہے یہ جو ہمارے اس وقت جو حکمران ہیں، اور ماضی میں ان کے یہ ججوں کو فون کرتے ہیں، فون ٹیپ ہوتے ہیں، جج فارغ ہو جاتے ہیں، یہ موجود ہیں، آج بھی وزیر اعظم ہیں. اور واقعی کبھی یہ سپریم کورٹ پر اتنا بڑا انہوں نے حملہ کیا، ان کے نام ہی نہیں ہے، سب کچھ نکل گیا. حالانکہ یہ پنجاب سے بندے لے کے آئے، پوری قوم کو پتہ ہے.
اور کیا کچھ کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جب نواز شریف صاحب تو بڑا ان کا ذہن رپورٹڈلی بڑا انتقامی ذہن ہے. دیکھیں نا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے پہلے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ ہٹا دیے گئے. اس کے بعد پھر فاروق احمد خاندگاری جو صدر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس کی, وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد جہانگیر کرامت جو تھے ان سے استعفیٰ لے لیا بلوا کے, استعفے لے لیا تھا. پھر نیول چیف جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو ان سارے واقعات کے بعد اس وقت جب جنرل پرویز مشرف کو بنایا گیا اور کارگل کا ایپیسوڈ سامنے آیا تھا تو جنرل مشرف نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ بتایا تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو پیغام بھیج دیا کہ ڈونٹ کنسیڈر می جہانگیر کرامت. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر, کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے, تب بھی نواز شریف امریکہ گئے کلنٹن سے مدد مانگنے کے لیے, جی ہاں, اور شہباز شریف صاحب بھی گئے 1 مہینے کے بعد بھی گئے, اور وہاں پر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کم کرتے تھے, بڑی بات یہ کرتے تھے کہ پاجی نو بچاؤ, پاجی کو بچائیں. اور پھر ہمیں شمشاد صاحب نے بتایا کہ یہ امریکہ میں یہ کہہ دیا انہوں نے کہ ہم جو سی ٹی بی ٹی یا وہ این پی ٹی جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, جس پر شمشاد صاحب نے انٹروین کی اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں. اور آج بھی جو خبریں ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا, عمران کو جو نکالا گیا, اور اس کے بعد اب یہ جو بھی وہ جو سائفر ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں نہ اس کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا مذاق بناتے ہیں. اور عمران خان صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ یہ سازش یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی, یہ یہاں پر بنائی گئی, امریکیوں کو کنونس کیا گیا, امریکیوں کی طرف سے لیٹر آیا کہ بالکل آپ ہٹائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو آج بھی وہی جو پرانی شراب ہے نئی بوتل میں ڈال کر وہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ ہمارے اداروں کو مستحکم کرے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ بہادر جج, پوری قوم کی ان کو مدد کی ضرورت ہے, اور ویری رائٹلی پی ٹی آئی نے یہ بات کہی ہے, ان کے لیڈران نے یہ بات کہی ہے کہ عدلیہ کو پاکستان کی عوام سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم سب الیکشن چاہتے ہیں جو ڈیموکریسی کی ایک بنیادی اس کا ایک ایسنس ہے. اور اللہ کرے کہ ماضی میں جس طریقے سے نگلیکٹ کیا گیا ان کی درخواست کو, ایسا اب نہ ہو, اور پاکستان کے ادارے پاکستان کے اداروں کی حفاظت کریں اور ہم ڈیموکریسی کی طرف بڑھ سکیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی, مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.